اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے 034682075551. ویڈیوز میں بہتری پیدا کر سکیں۔ یہ بتا تیری صدا پر کیا میں نے کبھی فرض سے انکار کیا ہے؟ تو آپ جب جب بلائیں گے اور جہاں جہاں بلائیں گے نئی نسل کے لیے میں جس قابل ہوں حاضر۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، ہماری آج کی جو نشست ہے، وہ بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے ابتدائی معلومات جاننے کے لیے از حد ضروری ہے۔ آئین پاکستان، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئین اور قانون میں کیا فرق ہے، تاکہ کل آپ جب روسٹم سنبھالیں گے، جب آپ نئی نسل کی تربیت کریں گے، تو آپ اس موضوع پر جب گفتگو کریں تو کوئی آپ کو صرف مولوی نہ کہے۔ آئین اور قانون کا فرق یہ ہے کہ کسی معاشرے کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے اور جرائم کی روک تھام کے لیے جو اصول اور ضوابط بنائے جاتے ہیں وہ قانون کہلاتے ہیں۔ معاشرے میں چوری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، زنا ہوا، قتل ہوا، اغوا ہوا، اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے۔ اس انتشار کو روکنے کے لیے جو پرنسپلز بنائے جاتے ہیں، جو رولز بنائے جاتے ہیں، تاکہ جرائم کی سرکوبی کی جائے، مجرم کو سزا دی جائے اور معاشرے میں امن قائم کیا جائے، تو وہ جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں قوانین۔ جیسے آپ نے تعزیرات پاکستان کے بارے میں سنا ہوگا، پاکستان پینل کوڈ، اسی طرح سول پروسیجر کوڈ ہے، ایویڈنس لا ہے، فیملی لا ہے، رینٹ لا ہے، سروس لا ہے، بے شمار کسٹم لا ہے، نارکوٹکس لا ہے، بے شمار قوانین ہیں جو ریاست بناتی ہے معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، وہ قوانین کہلاتے ہیں، آئین نہیں ہوتا۔ لیکن کسی ریاست کے افیئرز کو چلانے کے لیے، کسی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں، جو اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں، اسے ہم آئین کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کانسٹیٹیوشن اور اردو میں ہم اس کو آئین اور دستور کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق ہو گیا آئین میں اور قانون میں، ایک تو یہ فرق ہو گیا آئین اور قانون میں کہ آئین معاشرے کے اصول و ضوابط، معاشرے میں نظام امن قائم کرنے کے لیے جو لا بنائے جاتے ہیں اس کو ہم قوانین کہتے ہیں، اور جن رولز کے تحت اسٹیٹ چلائی جاتی ہے، ریاست، کہ ریاست میں حکومت کون کرے گا، کیسے کرے گا، عدلیہ کیسے بنے گی، انتظامیہ کیسے ہوگی، مقننہ کیسے ہوگی، پارلیمنٹ کیسے کام کرے گا، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہم بناتے ہیں پرنسپل، ہم اس کو دستور، آئین یا کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان کا آئین اس وقت، ویسے پاکستان میں سب سے پہلے آئین 1956 میں بنا، اور 1956 کا آئین پراپرلی نافذ نہیں کیا جا سکا، لیکن ایوب خان نے اس کو توڑ دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایوب خان نے ایک آئین دیا 1962 میں۔ ایوب خان کا آئین جو ہے وہ 62 سے آنورڈ چلا اور وہ 70 تک آیا۔ 71 میں سقوط ڈھاکہ ہوا، پاکستان کا ایک بازو الگ ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو آئین ایوب خان کے جانے کے ساتھ ہی، یحییٰ خان کے جانے کے بعد وہ آئین ختم ہو گیا۔ تو تیسرا اور اس وقت کا موجودہ آئین جو ہے وہ 1973 کا آئین ہے پاکستان کا۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آئین پاکستان 10 اپریل 1973 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور اپروول، 12 اپریل کو اس کو منظور کر لیا گیا، اور 14 اگست 1973 میں اس آئین کو نافذ کر دیا گیا۔ تو 14 اگست 1973 سے آج تک یہ آئین کسی نہ کسی شکل میں پاکستان میں نافذ ہے۔ 280 آرٹیکل ہیں اس آئین کے،
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل کتنے ہیں؟ 280. اچھا 280 کو اب 280 آرٹیکلز میں جب آپ کہیں علمی گفتگو کر رہے ہوں تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم کسی چیز کو کس طرح تلاش کریں گے. تو اس کے لیے ایک ٹیبل سا بنا لیجیے کہ آئین کا آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 6 میں ابتدائیہ ہے، تعارف ہے، پاکستان کا نام کیا ہوگا، پاکستان کا مذہب کیا ہوگا، پاکستان کے علاقے کون کون سے ہوں گے، یہ اس کو ابتدائیہ ہے. آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 6 تک ابتدائیہ. آرٹیکل 7 میں ہے مملکت کی تعریف. آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک بنیادی حقوق بیان کیے گئے، حق زندگی، حق نقل و مکانی، حق کاروبار، حق نشو و اشاعت، حق اظہار خیال، حق مجلس وغیرہ وغیرہ. آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک بنیادی حقوق ہیں. آرٹیکل 29 سے لے کر آرٹیکل 40 تک جو ہے وہ مملکت کے اصول بتائے گئے کہ یہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کے بیسک پرنسپل اصول کیا ہوں گے جس سے یہ اسٹیٹ باہر نہیں نکلے گی. پھر آرٹیکل 41 سے لے کر 49 تک وفاق پاکستان، یعنی صدر کون ہوگا، کیسے منتخب ہوگا، کتنی عمر کا ہوگا، کیا اس کے پاورز ہوں گے، کیسے اس کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہوگا، یہ سب 41 سے لے کے 49 تک. پھر آرٹیکل 50 سے لے کے 89 یعنی 89 پارلیمنٹ پہ بحث ہوتی ہے. پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہوگی، پارلیمنٹ کا ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہیں گے، ایوان بالا کو سینٹ کہیں گے، قومی اسمبلی کے ممبر کتنے ہوں گے، سینٹ کے ممبر کتنے ہوں گے، قومی اسمبلی کا جو الیکٹڈ ممبر ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی، کون کون سے اس کے اندر کوالٹی ہوں گی تو وہ ممبر بنے گا، پارلیمنٹ کتنے عرصے تک ایگزسٹ کرے گی، کیسے ڈیزالو ہوگی، کیسے سسٹم لے کے چلے گی. تو 50 سے لے کے 89 پارلیمنٹ ہے. پھر 100 سے لے کر 90 سے لے کے 100 تک وفاقی حکومت، وزیر اعظم کون ہوگا، کیسے بنے گا، اس کو الیکٹ کیسے کریں گے، وزراء کیسے ہوں گے، کیبنٹ کیسے کام کرے گی، افیئرز آف دا گورنمنٹ کیسے چلیں گے. تو آرٹیکل 90 سے لے کے 100 تک اس پہ بتایا گیا.